پہلو ہے انسان کا، یہاں سے میں بات کر سکتا ہوں. اور دوسرا اتفاق یہ کہ اسی رات کفن کا انتقال. تمہارے ساتھ گناہ کروں گا بدکاری تو پھر تمہیں 60 دن آتے ہیں. اپنے فرشتوں سے اس کے دروازے پر ایک غیبی قلم سے لکھوا دیا. اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہی ہے. کوئی بندہ آئے اتنا خوش ہوگا، کہے گا باری تعالیٰ مجھے کچھ اور. لوگوں نے جب مر گیا لوگوں نے اٹھا کے جا کے تو کوڑے میں پھینکا ہے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو تمہارے چھوٹے چھوٹے یہ 3 شرطیں پائی جائیں. وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے، میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں. آج ہم اس پیغمبر کا ذکر کریں گے. انہیں قرآن مجید میں ذوالکفل کے نام سے یاد کیا گیا. حضرت ذوالکفل علیہ السلام بہت زیادہ معروف نام نہیں ہے. قرآن مجید میں صرف 2 جگہوں پر ان کا صرف نام ذکر ہوا ہے، کوئی اور تفصیل نہیں. میں وہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ان کا نام آیا ہے. قوم کون سی تھی، علاقہ کون سا تھا، زمانہ کون سا تھا، قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کوئی مخالفت، کوئی حمایت، ماننے والے، اس کا کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ایک لفظ نہیں ہے اس کے بارے میں. کتب سیر اور تاریخ کے اندر چند باتیں اور کچھ تفسیروں میں اقوال آئے ہوئے ہیں. تورات اور انجیل، بنی اسرائیل کی جو روایات ہے ان میں سے کچھ مواد ملتا ہے جس کی صداقت کے بارے میں ہمیں کوئی قطعی یقین نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں. قرآن مجید میں ان کا ذکر ایک سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 86 میں آیا. اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے تلاوت کیا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ. ذَوَالْكِفْلِ اس کو میں کہہ رہا ہوں ذوالکفل. آپ کہیں گے قرآن نے ذوالکفل کہا تو ہم ذوالکفل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ عربی زبان میں ذو اور ذا اس کا معنی ہوتا ہے والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا جناب والا کہ یہ بڑی عزت والا، مقام والا، والا کے لیے ذو آتا ہے. اور اگر وہ، اب یہ الگ اعراب کی بحث ہے، اگر وہ مفعول بن رہا ہو تو ذا آتا ہے، اگر وہ فاعل بن رہا ہو تو ذو آتا ہے. اعرابی حالتیں بدلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں ذو الجلال والاکرام، جلال و اکرام والا. اور جب یا لگا دے یا ذل جلال والاکرام، وہی لفظ ہے، کبھی ذو ہو جاتا ہے کبھی ذا ہو جاتا ہے. یہ اعراب بدلتے ہیں، اس کی گہرائی میں آپ نہیں جا سکیں گے. یہ عربی گرامر کا پہلو ہے. تو گویا سمجھ لیں ذوالکفل بھی ایک بات ہے، ذوالکفل بھی ایک ہی بات ہے. صرف اعرابی فرق ہے جس کی گہرائی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن میں ذکر کریں جناب اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا. کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہوا تھا. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے حضوری والے نیک لوگ تھے. یہ ہے سورہ الانبیاء جس میں ذوالکفل علیہ السلام کا نام ہے. دوسری ہے سورہ الصاد، وہاں فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ. اے نبی مکرم اس قرآن میں ذکر کریں جناب اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت یسع کا. یہ ایک اور پیغمبر ہے حضرت یسع، یاسین اور عین. اس قرآن میں ذکر کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت یسع کا اور حضرت ذوالکفل کا. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے کمال درجے کے بہترین لوگ تھے. اخیار خیر کی جگہ، بہترین لوگ تھے. اب آپ نے دیکھا کہ دونوں جگہوں پہ صرف ان کا نام ذکر ہوا. ہمارے بعض مفسرین کرام نے اس پر بحث کی کہ کیا حضرت ذوالکفل پیغمبر بھی تھے یا صرف ایک دانا انسان اور نیک اور ولی اللہ تھے. اسی طرح کی بحث ہوتی ہے حضرت لقمان کے بارے میں. حضرت لقمان کے بارے میں بھی یقینی طور پہ لوگ پیغمبر نہیں کہتے اپنے زمانے کے دانا انسان اور صالح انسان تھے، ولی اللہ تھے. اسی طرح کی بحث ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے.
ان تین کے بارے میں علماء کی آراء میں فرق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، وہاں بھی اکثر ہمارے لوگ انہیں ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، جبکہ محقق علماء تحقیق یہ کہتی ہے کہ نہیں، جن کے پاس اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر گیا اور جن سے علم سیکھنے اور ان کے ساتھ سنگت میں رہنے کی خواہش ظاہر کی، وہ کوئی غیر نبی نہیں ہوگا، نبی کے پاس ہی گیا ہوگا۔ یہ ہمارے محقق علماء ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ان کے بارے میں، حضرت لقمان کے بارے میں اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں، مگر یہاں بھی جو زیادہ قرینہ قیاس بات ہے، جس پر زیادہ دل مطمئن ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں میں سے تھے، چونکہ اللہ نے ان کا نام نبیوں کی قطار میں ذکر کیا۔ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا ذکر کرو، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، ذوالکفل کا ذکر کرو، تو اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہے، ادریس علیہ السلام پیغمبر ہے، تو اس لڑی میں جس کا نام آ رہا ہے تو وہ بھی پیغمبر ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ ترتیب ایک رکھ رہا ہے، اس ترتیب میں ان کا نام بیان کر رہا ہے۔ تو اس بات کا امکان غالب ہے کہ جب اللہ نبیوں کے لائن میں ان کا نام لکھ رہا ہے تو وہ نبی ہی ہوں گے، ورنہ کچھ فاصلہ ہوتا یا کچھ اور اس کا انداز ہوتا۔ اس سے زیادہ ہمارا رجحان اور گمان یہ ہے کہ یقیناً وہ پیغمبر ہی ہوں گے۔ اب یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں، میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، مگر حضرت یسع علیہ السلام جب اللہ نے سورہ صاد میں ذکر کیا تو کہا اس کتاب میں اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرے، تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ حضرت یسع علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، اور جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور انہیں اپنا سفر آخرت نظر آنے لگا تو ایک دن انہوں نے اپنے خاص جو امتی تھے بات و نصیحت کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا سفر آخرت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرا قائم مقام ہو تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میں صحیح بندے کو اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ تو بشرطے کہ وہ اس کا اہل ہو، میں آپ میں سے ایک بندے کو خلیفہ بناؤں گا، مگر اس میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دن بھر روزہ رکھتا ہو، یعنی صائم النہار ہو، ہمیشہ روزہ رکھنا اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ نمبر 2، اس کی ساری رات یاد خدا کو سر ہوتی ہو، قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، دن کا روزے دار ہو، رات کا شب بیدار ہو۔ اور تیسرا مجھے شرط یہ چاہیے کہ حالات کچھ بھی ہو جائے، کوئی کیسی حرکت کیوں نہ کر لے، تو وہ اپنے غصے پر قابو پانے والا ہو۔ جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے، میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں۔ سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کے سارے چپ۔ اب ایسا دعویٰ، ایسی ہمت کون کرے جو کہے کہ میں زندگی بھر روز روزہ رکھوں گا، ہمیشہ رات کو جاگوں گا۔ اب جو بندہ رات کو جاگے گا اور دن میں خلافت کا کام کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت اور فیصلے کرنے ہیں، تو بیچارہ سوئے گا کب؟ اسے تو تھوڑا سا ٹائم ملے گا، جا کر کے لے گا، کوئی ظہر سے عصر کے درمیان والا وقت ہے، اتنی نیند کرے گا، باقی سارا ٹائم 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے اللہ کی مخلوق کے لیے، خدا کے لیے لگا رہے گا۔ تو کوئی بھی نہ اٹھا، کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی نگاہ میں وہ کوئی خاص، کوئی بڑی اونچی شان والا بندہ نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا، کہا حضرت میں یہ 3 شرطیں پوری کروں۔ آپ نے کہا سوچ لو، ہمیشہ روزہ، ساری رات بیدار رہنا اور غصہ نہیں کرنا، حالات اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ آپ نے کہا چلو کل پھر پوچھوں گا میں۔ اگلا دن ہوا، آپ نے پھر لوگوں کے سامنے بات رکھی، 3 شرطیں جو پوری کرے میں اسے اپنا نائب بناؤں گا۔ تو کوئی بندہ نہ اٹھا، اس بندہ، وہی بندہ کل والا پھر کھڑا ہوا، اسے کہا حضرت یہ 3 شرطیں میں پوری کروں گا۔ تو آپ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اسے اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر دیا، جنہیں اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرما دی۔
اب شیطان جو تھا ابلیس وہ بھی بڑا پیچھے لگا ہوا تھا کہ یار یہ اس نے اتنی بڑی باتیں کر دی ہے، چلو راتوں کو جاگ لے گا، روزہ رکھ لے گا، مگر یہ جو غصے پہ قابو پانے والی بات ہے یہ کمزور پہلو ہے انسان کا، یہاں سے میں وار کر سکتا ہوں اس پر، ان کو اس شرط سے ہٹاؤں گا تاکہ یہ خلافت کے اہل نہ رہے۔ شیطان نے اپنے چیروں کو لگایا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ شیطان کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتا ہے، چاہے بوڑھا بن جائے، بچہ بن جائے، جانور بن جائے، کوئی چیز بن جائے۔ ملائکہ کو بھی یہ طاقت ہے، مگر فرق یہ ہے ملائکہ پاکیزہ مخلوق ہے، وہ ناپاک جانور کتے خنزیر کی شکل میں نہیں آتے، اور یہ جو جنات ہے شیاطین یہ کتے خنزیر کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ ہمیں دکھنے پر کتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جن، کوئی شیطان۔ تو اس نے اپنے چیروں کو لگایا، انہوں نے بڑی محنت کی کہ کوئی ایسا ماحول بنائے کہ حضرت ذوالکفل کو غصہ آ جائے تاکہ شرط پوری نہ ہو اور ظاہر ہو جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ابلیس نے کہا اچھا میں خود کوشش کرتا ہوں، یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو ابلیس، اب یہ واقعہ جو ہے یہ تورات کے اندر ہے، یہ اسرائیلی روایات سے ہے۔ تو ابلیس نے ایک بوڑھے کی شکل بنائی اور اس نے وہ ٹائم ڈھونڈا جو ٹائم آپ کے آرام کرنے کا تھا۔ میں نے بتایا کہ وہ کیلولے کا، جو کہ ساری رات آپ بیدار رہتے تھے اور صبح سے لے کے پھر دوپہر تک لوگوں کے مسئلے سننا، فیصلے کرنا، رہنمائی کرنا، آج آپ کے ٹائم ملتا تھا آپ کو یہی ظہر کے بعد 2 بجے کے بعد سے لے کر عصر تک آپ درمیان میں 3 گھنٹے نیند کر لیتے تھے۔ اب جو بندہ 20 گھنٹے سے زیادہ ہو اس کے لیے 3 گھنٹے کتنے قیمتی ہیں؟ اس کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے کہ میرے لیے 3 گھنٹے ضائع نہیں ہونے چاہیے ورنہ میری نیند خراب ہو جائے گی۔ اسی وقت جب آپ اپنے گھر جا کے کمرے میں سونے کے لیے گئے تو ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں کمزور ناکارہ قسم کا بوڑھا بن کے دروازے کو لاک کیا جا کے۔ تو گھر والوں نے آپ کو آپ نے پوچھا کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ بوڑھا آیا ہوا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نیند چھوڑ کے اس طرح واپس آ کے آئے کا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میری قوم جو ہے وہ ایسی کمینی ہے، ایسی گھٹیا ہے۔ اس نے کہانی شروع کی جھوٹی اور اتنی لمبی کہانی کی کہ آپ کا سارا نیند کا ٹائم برباد کر دیا۔ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، آپ انصاف کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ آپ نے اسے کہا کہ میں شام کو بیٹھتا ہوں، میں 2 بجے سے لگاتا ہوں، ایک شام کو ایک صبح، تم شام میں آ جاؤ، میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ اب اس نے کوئی فیصلہ تھوڑی کرانا تھا، وہ تو شیطانی کرنے آیا تھا، وہ شام کو آیا ہی۔ آپ نے بڑا دھیان کر کے جو آیا تھا میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اگلے دن صبح پھر محفل لگی، آپ پھر ڈھونڈتے رہے کہ بتا کدھر ہے وہ جو میرے پاس آیا تھا بابا، اس کا مسئلہ حل کرو، وہ نہیں تھا۔ جب آپ پھر تھک ہار کے گھر سونے کے لیے پہنچے تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری کل کی نیند بھی نہیں ہوئی اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہی ہے، کوئی بندہ آئے مجھے جگانا نہیں آپ لوگوں نے۔ آپ جا کے سو گئے، اسی ٹائم کو پہنچ کے بابا شیطان تھا، وہ انسانی شکل بنائی ہوئی تھی اس نے۔ پھر زور زور سے دروازہ اس نے شروع کر دیا بجانے۔ گھر والوں نے کہا چپ کرو یار، وہ ابھی سوئے، کل کے نہیں سوئے ہوئے، پرسوں کے نہیں سوئے ہوئے، وہ ان کو آرام کرنے دو تم۔ وہ کہنے لگا میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا تو یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ اس نے اتنا شور کیا کہ آپ پھر اپنے گھر سے اٹھ کے آ گئے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہیں کل بھی دیکھتا رہا محفل میں، تمہیں کہا تھا شام کو آنا، تم نہیں آئے، تمہیں کہا تھا صبح آنا، تم نہیں آئے، تم اس وقت آ گئے ہو۔ اس نے کہا جی میری قوم کے لوگ بڑے خبیث ہیں، جب میں کہتا ہوں چلو آپ کے پاس چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلو حضرت ذوالکفل کے پاس، وہ کہتے ہیں مسئلہ حل کر لیتے، چھوڑو وہاں نہیں جاتے ہیں۔ جب ٹائم گزر جاتے کہتے ہم نہیں مانتے جائے گا، وہ آتے ہی میرے ساتھ۔ جب میں آپ کی محفل کا ٹائم آتا ہے وہ مان جاتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے وہ کر جاتے ہیں۔ ساری کہانی بنا رہا تاکہ ان کی نیند خراب ہو۔ لگا رہا دوسرے دن میں ایک دوسرے ٹائم گزار دیا۔ آپ نے کہا اچھا شام کو تم ان کو لے آؤ، آج میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اب ان کی باتوں میں نہ ان کو لے کے آؤ میرے پاس۔ کوئی بھی شام کو وہ آیا، آپ نے بڑا دیکھا، بڑا ڈھونڈا، نظر ہی نہیں۔ اگلی صبح ہوئی وہ نہیں آیا۔ اب آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے تیسرا دن آج آ رہا ہے، میں سویا نہیں ہوں، کچھ ہو جائے تو میرے دروازے کے پاس کسی کو نہیں آنے دینا اور مجھے جگانا نہیں تم
اور آپ گئے کمرے میں سوئے، اسی وقت وہ اٹھ گیا ہوں. اب اس نے کہا جی مجھے اس سے ملنا ہے، میری ملاقات ہے. گھر والوں نے بڑا انکار کیا. اب شیطان کے لیے جو ایک سافٹ قسم کی چیز ہے، یعنی ایک ناری مخلوق ہے، اس کے لیے دروازوں کی کھڑکیوں کی قید نہیں ہے. جب گھر والوں نے جانے دیا تو وہ خود ہی اندر داخل ہو گیا اپنی طاقتوں کے ساتھ. اب ملائکہ کو ہمارے کمرے میں آنے کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. تو وہ بند دروازے اندر چلا گیا اور اندر جا کر پھر آپ کا جو دروازہ اندر سے جا کے بجائے اٹھایا جا گیا. آپ مجھے اب انسان کی سائیکی کا اندازہ کریں بندہ کتنا دب جاتا ہے. لیکن عجیب بندہ ہے بے. میں مجھے روز کہتا ہوں شام کو تو آتا نہیں، صبح تو آتا نہیں، سونے کے ٹائم پر تیسرا دن ہے تو میری نیند برباد کر رہا ہے. یہ عام انسان ہوتا تو لڑ پڑتا اس کے ساتھ، غصہ کرتا اس کے ساتھ. مگر آپ نے جب آپ نے کہا بھی تمہیں کسی نے روکا نہیں آنے سے، گھر والوں کو بلایا، اس کو روکا نہیں تھا تم لوگوں نے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو روکا تھا، پتہ نہیں اندر آیا کیسے ہے. تب آپ پہچان گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی شیطان اور جن ہے. آپ نے اسے پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی بس وہ آپ کی شرط تھی کہ میں غصہ نہیں کروں گا. میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلاؤں تاکہ آپ شرط ہار جائیں، خلافت کے اہل نہ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ پسندیدہ نہ رہیں. مجھے افسوس ہے کہ میں ہار گیا ہوں، آپ غصے میں نہیں آئے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ انہوں نے جس بات کو، اب ان کا نام کچھ اور تھا، ظلم کفل. کفل کا معنی ہوتا ہے کفالت، ضمانت. یعنی انہوں نے جو ضمانت دی تھی کہ میں ان 3 شرطوں کو پورا کروں گا، چونکہ شرطوں کو پورا کیا اس لیے آپ کو ذو الکفل کا لقب عطا کر دیا گیا کہ یہ اپنی شرطوں کی کفالت اور ضمانت دینے والا بندہ ہے اور اس کو پورا کرنے والا انسان ہے. یہ واقعہ ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے. میں یہاں پر چاہوں گا، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا ذکر، پیغمبر کا ذکر، ہماری حضرت ذو الکفل علیہ السلام کی تفصیل حدیث میں کوئی نہیں ہے، مگر ایک قسم کا ذکر ملتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں وہ حدیث پاک پڑھیں یا کہیں سے آپ کی نظر کے سامنے گزرے تو آپ کہیں گے وہاں تو آپ نے کہا ذکر نہیں، یہاں تو ذکر آیا ہوا ہے. قسم کا ذکر ہے. یہ کون کفر ہے؟ میں ان کا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ فرق ہو جائے کہ پیغمبر ذو الکفل کون تھے اور یہ کفر کون تھا. یہ روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں. مسند امام احمد بن حنبل انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل کی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں واقعہ آیا ہوا ہے کفل کا، مگر یہ حضرت ذو الکفل پیغمبر کا نہیں ہے. آپ اس کفل کا کردار سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ایک شخص تھا کفل نام کا، انتہا درجے کا فاسق و فاجر انسان، بدکار انسان. ایک مرتبہ اس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی. یہ حدیث پاک ساری میں سنا رہا ہے. اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھی تو یہ مالدار آدمی تھا. جب خاتون نے پیسے مانگے، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کروں گا بدکاری تو پھر تمہیں 60 دینار دے دوں. اور وہ عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے راضی ہو گئی. اب جب وہ کفل گناہ کے ارادے سے اس کے قریب ہوا تو عورت تھر تھر کانپنے لگ گئی اور رونے لگ گئی. تو کفل نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ کیا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ تو خود اپنی مرضی سے آئی تھی تو یہ کب کب آ کیوں رہی ہے اور رو کیوں رہی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا بات یہ نہیں ہے کہ میں نفرت کرتی ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر اس طرح کا بد عمل کبھی نہیں کیا. آج ضرورت اور پیٹ کی خاطر میں اس وقت فروشی پہ مجبور ہو رہی ہوں. اور یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تکلیف ہے جس کی بنا پہ میرا جسم کانپ رہا ہے کہ میں زندگی میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی طرف جا رہی ہوں. جب کفل نے یہ سنا تو فوراً اس عورت سے دور ہو گیا اور کہنے لگا جو کار بد تو نے کبھی نہیں کیا، جو غلط کام تو نے کبھی نہیں کیا، آج صرف فقر اور فاقے اور مجبوری سے تم یہ کام کرے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. جا
اپنی عصمت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کو ساتھ لے کر جا، اور یہ دینار جو میں نے تجھے دیے تھے یہ بھی تو اپنے ساتھ لے جا۔ جب اس نے اس کو وہاں سے روانہ کر دیا تو اس نے قسم کھائی، اب اللہ نے اس کے دل کو ایسا پھیرا، اس نے ایک نیک کام کیا تو نیک کام کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کی اپنی تاثیرات ہوتی ہیں نیک کام کی۔ تو اس گھڑی اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا اور اس نے کہا اللہ مجھے قسم ہے تیری، آج کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور دوسرے اتفاق یہ کہ اسی رات کفر کا انتقال ہو گیا۔ جو زمانے کا بدکار انسان تھا، جس کو دنیا جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا فحاش آدمی ہے، فحش حرکتیں کرنے والا بدکار آدمی ہے، اس رات میں دنیا کو کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کی نگاہ میں فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، مگر اس نے ایک کام ایسا کر لیا کہ ایک مجبور عورت کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنا مال بھی اس کو دے دیا، اللہ سے توبہ کر لی اور اسی رات میں فوت ہو گیا۔ تو رب کائنات نے اپنے فرشتوں سے اس کے دروازے پر ایک غیبی قلم سے لکھوا دیا کہ بلا شک و شبہ اللہ نے کفر کو معاف کر دیا ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ بھی ایک عجیب معاملہ تھا، بعض لوگوں کے ماتھے پر یا گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں جرم کرنے والا ہے۔ اب آپ بتائیے، میں بڑا معذر بنا کے رہوں اور میرے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ فلاں جرم کرنے والا ہے تو اس کی عزت کتنی کھاتے مل جائے گی۔ یہ میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، خدا نے ہمارے گناہوں، ہم اچھے ہیں ہم برے ہیں، پردہ ڈال دیا۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے، اور میں احادیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنی رحمت کے قریب کرے گا اور اس کو اس کا اعمال نامہ دکھائے گا، اکیلے میں اپنی رحمت کے سائے میں اکیلے میں اللہ اس کو قریب کر لے گا، اعمال نامہ کھلوائے گا، دیکھ تو نے کیا کام کیے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کو دکھائے گا، چھوٹے چھوٹے، یعنی اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے، اس کے بڑے گناہ اللہ نے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکھائے اس کو، اب وہ اندر سے ڈر جائے گا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں، اپنے دل میں سوچے گا میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، اللہ کہے گا اے بندے تجھ کیا چاہتا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو کہے گا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ کہے گا تیرے ان گناہوں کے بدلے میں نے تجھے ان کو معاف کر دیا اور ان کو مٹا کے نیکی عطا فرما دی۔ اب وہ بندہ اتنا خوش ہوگا، کہے گا باری تعالیٰ میرے کچھ اور گناہ بھی تھے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر چلے گئے، خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی آئیں تو وہ بھی مٹ جائیں اور اس کی بھی مجھے نیکیاں مل جائے۔ بس اللہ اتنا کریم ہے، اگر وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے، اسے کوئی ادا بندے کی پسند آ جائے، کوئی عمل اچھا لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان تجتنبوا کبائر، قرآن مجید کی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو تمہارے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کفر جو ہے وہ بڑے گناہ سے بچا اور اس نے اعلیٰ قسم کی نیکی کی، مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو مار دے کر عزت کے ساتھ روانہ کر دیا، اللہ نے زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیا۔ اور اس زمانے کے لوگوں نے جب مر گیا، لوگوں نے اٹھا کے چاہا کہ اس کو کوڑے میں پھینکا ایک بار، اللہ نے پیغمبر سے کہا جاؤ اس کو غسل دے کے دفن کرو، میرا ولی ہے، میرا نیک بندہ ہے، وہ چلا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پردہ نوازی ہے۔ تو میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ یہ کفر اور ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا، اور جو پیغمبر ہیں تو ان کے بارے میں روایات حدیث پاک کے اندر ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین و قرآن کو سمجھنے اور فرمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔